جناب بہلول کھنڈروں میں رہتے تھے. بغداد کے ایک بڑا عالم اور ایک بڑا شیخ اپنے شاگردوں کے ساتھ نکلا، بہلول کو ڈھونڈ رہے تھے. جب پہنچے بہلول کے پاس اور گفتگو ہوئی تو بہلول نے پوچھ لیا، شیخ تو بڑا عالم ہے، اتنا بتلا، کیا تجھے کھانے کے آداب کا بھی پتا ہے، گفتگو کے آداب کا بھی پتا ہے، سونے کے آداب کا بھی پتا ہے؟ اس نے کہا میں جو کچھ جانتا ہوں وہ بیان کروں گا، اگر کوئی بات رہ جائے تو بتلانا. اس کے شاگردوں کو برا لگا. اس نے شاگردوں سے کہا یہ بڑا حکیم ہے، بڑا دانا ہے، اس کی ظاہری صورت کو نہ دیکھو. اچھا شیخ بتا کھانے کے آداب کیا ہیں؟ اس نے کہا سب سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر چھوٹے چھوٹے نوالے توڑنے ہیں، ادھر ادھر نہ دیکھو، کھاتے رہو جو سامنے پڑا ہے. بہلول کے پاس ایک ڈنڈا ہوتا تھا، وہ بے نیازی سے چلا، کہا چل میرا گھوڑا. واہ شیخ تجھے تو کھانے کے آداب کا بھی نہیں پتا. اس کے شاگرد بہلول سے الجھنا چاہتے تھے، شیخ نے منع کر دیا. کہا بہلول مجھے جو پتا تھا میں نے بتایا، اب جو کمی رہے گی خود بتاؤ. تو بہلول نے کہا کھانے کے کچھ ہیں اصول اور کچھ ہیں فروع، جو تجھے یاد ہیں وہ فروعات ہیں، اصول یہ نہیں. کہا پھر اصول کیا ہے؟ کہا تم مطمئن تھے اس بات پہ کہ فقط کیا کرنا ہے، ہاتھ دھونا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، چھوٹے نوالے توڑنے. کہا پھر اصول کیا ہے؟ کہا سنو، ہاتھ دھونے سے پہلے، بسم اللہ پڑھنے سے پہلے، نوالا توڑنے سے پہلے اتنا تو دیکھ، جو نوالا شکم کے سپرد کرنے جا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام؟ تو جو فرما رہے ہیں. میں پچھلے دنوں میں کراچی کے ایک شاعر کا انٹرویو سن رہا تھا، مجھے اب نام یاد نہیں ہے ان کا. وہ فرما رہے تھے کہ میرے ابا نے مجھے کہا تھا بیٹا ایک لقمہ حرام کم از کم 3 نسلوں کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. ایک لقمہ حرام کتنی نسلوں کو؟ روز عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام جب فوج اشکیا سے خطاب فرما رہے تھے اور دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، اس وقت امام معصوم نے فرمایا فقد ملئت بطونکم من الحرام. امام حجت خدا ہیں، امام معصوم ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں. فرما رہے ہیں تمہارے اوپر میری باتوں کا اثر نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں. اب اتنا بدلائیے، وہ لوگ جن کی روزی حلال سے ان کی خواہشات دنیا پوری نہیں ہوتی اور پھر مختلف طریقوں سے ظلم اور رشوت اور سود اور مختلف حربوں سے مال اکٹھا کر کے ایک بڑا بنگلہ بنا کے اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، جھوٹ لکھتے ہیں. حرام میں اللہ کا فضل نہیں ہوتا، یہ اس کی اپنی کارستانی ہے. بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ بہلول سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تو پہلے دیکھ تیرا لقمہ حلال ہے یا حرام. تیرے ہاتھ دھونے سے حرام حلال ہونے والا نہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، وہ جو حرام ہے وہ حلال ہونے والا نہیں. بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ یوں سمجھیے سمندر کو کوزے میں بند کر کے رکھ دیا جناب بہلول نے. کتنا اہم یہ مسئلہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، حدیث بیان کر رہا ہوں. ایک شخص کے سامنے ایک لقمہ حرام کا تھا، وہ چاہتا تو وہ اٹھا سکتا تھا، اسے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں اور کوئی اسے پکڑنے والا بھی نہیں. اس نے کہا نہیں، جب اجازت نہیں ہے نا اللہ کی طرف سے، میں نہیں اٹھاؤں گا. اتنا سا کام. دوسری طرف ایک شخص 2000 رکعت نوافل پڑھتا ہے. اس کی نیکی کیا ہوئی کہ ایک لقمہ حرام کھا سکتا تھا، نہیں کھایا. اس کی نیکی کیا ہوئی؟ اس نے 2000 رکعت نوافل پڑھے. پیغمبر فرماتے ہیں ترک لقمۃ حرام احب الیہ، یہ لقمہ حرام کو ترک کرنا اللہ کے نزدیک 2000 رکعت نوافل سے بھی زیادہ پسند ہے. اور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ یعنی قطعاً حرام کے قریب ہو تو کیا خیال ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام جو 61 ہجری عاشور کی سب بتا رہے ہیں
کہ حجت خدا کی بات کا اثر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے شکم کیا ہے؟ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. گویا امام کا فرمان ہے قیامت تک جو بھی حرام کھائے گا اس کے اوپر معصوم کی بات کا اثر نہیں ہوگا. تو پھر کتنا بڑا نقصان کر لیتا ہے وہ شخص کہ جو لقمہ حرام خود بھی کھاتا ہے اور گھر میں بھی کیا کرتا ہے؟ وہ کھلاتا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ اس پہ قرآن کا اثر ہوتا ہے نہ ہی معصوم کا اثر ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے اس شخص کی غذا کے کتنے ذرائع رکھے ہیں بھلا؟ دو. ایک منہ اور دوسرا کیا ہے؟ ناک. وہ جو حلال ہے وہ بھی یہیں سے جائے گا، جو حرام ہے وہ بھی یہیں سے جائے گا. کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن دونوں کا نتیجہ مختلف ہے. حلال کا نتیجہ کچھ اور ہے اور حرام کا نتیجہ کچھ اور ہے.